یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ بیماری ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو سرکل ہے آپ کا نا، ان کو بھی یہ سمجھنا کہ یار ایک بندہ ہے، اس کو بخار ہو جائے، کرونا ہو جائے، کہ آپ اس پہ جا کے ہنسیں گے، ہائے بخار ہوا ہوا پاگل ہی ہوئے، کریں گے آپ؟ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ اس کے لیے ہمیں ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ بھائی ایک بیماری ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہے، یہ قابل علاج ہے. WHO نے اس کو باقاعدہ بیماری ڈکلیئر کر کے ایون اس کے لیے میڈیکیشن بھی دے دی ہے، بٹ میں پرسنلی میڈیکیشن کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. سو جو بیماری ہے وہ اس کے لیے آپ کو پورا ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ بیماری ہے، خود بندے کو اپنے اندر ایکسیپٹ کرنا. پھر اس کے بعد پروفیشنل ہیلپ لینا. پھر اس کے بعد ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھنا. یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر وہ بندہ جو یہ مینیج کرے گا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا کہ یار اچھا میں 2-3 گھنٹے فون نہیں یوز کروں گا، یا جب میں یہ فون پہ یہ ویڈیو دیکھتا ہوں یا یہ میں ٹریگر دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، تو یار تمہیں میں بتاؤں گا کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھی ہے، تم نے میرے سے فوراً وہاں سے بات چینج. تو جو کچھ آپ سٹیپس لکھو گے نا اپنے لیے، وہ ان کو صرف اس کا کام یہ ہے کہ یہ مانیٹر کرے کہ یار یہ جو کہا ہے اس نے یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سو اسی طرح جب یہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک آپ روٹین بناتے ہو اپنی، اس روٹین کو فالو کرنا، اور سب سے بڑھ کر دعا مانگنا. ٹھیک ہے. دعا جو ہے نا وہ اللہ کے آگے یہ بے بسی سے مانگنا. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دعا مانگنے کا طریقہ تمیز نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رحم و کرم جاری رکھیں. میں اللہ سے حق سے دعا مانگتا ہوں، مانگتا رو کے ہوں، بٹ مانگتا ایسے ہوں کہ یہ میرا فرض، یہ میرا حق ہے، آپ نے مجھے دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ جو حق جتانے کے لیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے. حق جتانے کے لیے آپ کو اس لیول پہ بھی تو جانا ہے نا بیٹا کہ آپ اس حق پہ جائیں. سو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، پروفیشنل ہیلپ لیں گے، پھر اپنے آپ کو بھی اویئر کریں. ایک رائٹر ہے، نام میرے سے نکل گیا اس وقت، 40 سے 45 صفحے کی اس نے ایک کتابچہ لکھا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پورن انڈسٹری میں ایک تو یہ کہ یہ ساری سنتھیٹک ہے، ان کی زندگی میزریبل ہے، وہ دوائیوں پہ جیتے ہیں. سب سے زیادہ بیماریاں ان کو ہوتی ہیں جن کو لوگ اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹر تھا، ون آف دا بگیسٹ ڈائریکٹرز آف پورن انڈسٹری. ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھ لو پورن، اسے کہتے تھے پورن انڈسٹری کا اسٹیون اسپیلبرگ. اس نے یہ سب چھوڑ کے توبہ کی، کیونکہ وہ کیتھولک تھا تو اس کو کہیں نہ کہیں خوف خدا آ گیا. ٹھیک ہے. وہ چرچ میں گیا تو وہاں چرچ سے اس کو احساس آیا تو اس نے کہا مجھے اب یہ نہیں کرنا. اس نے ان بڑے بڑے پورن سٹارز جو ایک دم ختم ہو گئی صفحہ ہستی سے، ان کی زندگی کے واقعات ان 40 صفحے پہ لکھے ہیں. اگر آپ کسی ایک عورت کا وہ واقعہ دیکھ لو، اب سوچو آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو جو دیکھ رہے ہو. کیسے؟ آپ دیکھو نہیں تو اس عورت کا مال بکے گا نہیں، وہ اس کام میں آئے گی نہیں. اب آپ جب دیکھتے ہو وہ عورت اس میں آتی ہے اور وہ جانور کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم ویسٹ والے کہتے ہیں ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ہم مسلمان عزت نہیں کرتے. مائی فٹ، عورتوں کی عزت دیکھنی ہے نا ان کے یہاں تو پورن انڈسٹری جا کے دیکھو. ٹھیک ہے. وہ وہاں پر وہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا ڈائریکٹر رائٹر کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر وہ عورت کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور کو ٹریٹ نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ ڈو، کہتا ہے اس کے ون آف دا سینٹینسز اس طرح سے تھے کہ دے ڈونٹ ڈو انٹیمیسی سینز، دے بیسیکلی آر ریپڈ ٹو ڈو دیم. ٹھیک ہے. سو نکلنا اس سے لیے بیٹا 3 سے 6 مہینے کا یہ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. بٹ محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب میں اپنی جو میرا چینل ہے اس کے اوپر میں نے 2 پلے لسٹ ہیں، پورنوگرافی ایڈکشن اور گیٹ ریڈ آف پورن ایڈکشن. وہ مائنڈ انجینئر علی پہ میں نے رکھی ہوئی ہیں. میرے پاس میں ہر ایک کے ساتھ اب کام بھی نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ 90% لوگ جو کام کرنے آتے ہیں دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو. وہ صرف دلاسا دینے آتے ہیں اپنے آپ کو. تو میں ان کو 3 ٹاسک دیتا ہوں. نمبر 1 کہ وہ میری ساری ویڈیوز دیکھو، اس میں پورا ریکوری پروسیس موجود ہے. نمبر 2 اس میں سے ایک ویڈیو میں 15 منٹ کا چارٹ بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے آپ نے. نمبر 3
یہ 2 کتابیں میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک یہ والی کتاب بھی شامل ہے. یہ دونوں کتابیں پڑھو. اگر یہ 3 کام آپ 15 دن میں کر کے میرے پاس آؤ گے دین اونلی آئی ول اسٹارٹ ورکنگ ود یو. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب آپ سیریس ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی آف کورس فائنینشیل کمٹمنٹ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے. سو جس طرح یہ آپ اس میں پھنستے ہیں اتنی آسانی سے، اس طرح آسان نہیں ہے اس میں سے نکلنا. آسان نہیں ہے، ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں، مشکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کو بیٹا ارادہ بڑا ضروری ہے. جب ارادہ کر لو گے، دعا کر لو گے. اچھا ایک میں آپ کو نا اس میں ایک مزیدار چیز اور بھی بتاتا ہوں. ایک بڑی آسان سی ٹپ ہے. جو انسان اس سے نکلنا چاہے نا، وہ 2 چیزیں یاد کر لے. نمبر 1، وہ 24 گھنٹے باوضو رہے. اب آپ کو کہ 24 گھنٹے باوضو میں تو 8 گھنٹے سویا ہوں. سوتے ہوئے بھی وضو کر کے سو جاؤ. ایون احتلام ہونا کم ہو جائے گا. یہ وضو کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ کی 2 سنتے ہیں، صفات ہیں، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات کر کے ہمیں دکھائی ہیں، سنتیں پوری کر کے دکھائی ہیں، ان کی سنت ہے. ان 2 کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. آپ کمیونیکیشن میں دنیا کے بیسٹ ہو جاؤ گے. آپ سے اچھا جو ہے نا لوگوں کی قربت کسی کے پاس نہیں ہوگی. وہ ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں سمیع ہوں اور بصیر ہوں. ٹھیک ہے. اب بصیر کا مطلب دیکھنے والا نہیں ہے، وہ ہے آبزرو کرنے والا، ڈیٹیل میں جانے والا. ٹھیک ہے. سمیع کا مطلب سننے والا نہیں ہے. سمیع کا مطلب ہے جو سنے، سمجھے اور آپ کے لیے سلوشن لا کر دے. ایکٹیو لسننگ کرے، صرف یہ نہیں ہاں ہاں سن لیا. ٹھیک. اب آپ اگر اللہ کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے کر کے یہ 2 کام کرو گے نا، یو ول سی نو ایول، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو میں سنت پوری کر رہا ہوں نا. جو سنت سے تو میں پھر بیٹھ کے پورنوگرافی تو نہیں دیکھ سکتا کم از کم. ٹھیک ہوگی. یو ول ہیئر نو ایول. اب آپ پوچھو ہیئر کیسے؟ کیونکہ آپ اچھا پھر یو ول اسپیک نو ایول، بیکاز جب آپ بولتے ہو تو آپ کو اپنی آواز بھی تو سنائی دے رہی ہے نا. جب آپ بری چیز سنو گے نہیں تو آپ بری چیز بولو گے بھی نہیں. یہ 2 ایسے سمپل میتھڈز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اگر صرف اس سے ہی سٹارٹ کر لے، ایکٹیولی یہ جانتے ہوئے کہ یار یہ دس از دا وے، تو وہ 90% اس کی ریکوری اللہ کے کرم سے ہو جائے گی. اللہ کے 2 ہاں تو اللہ کی صفات ہے نا. ہاں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان دونوں صفات کی کیا کہنا چاہیے الٹیمیٹ پریزنٹیشن موجود ہے. صلح حدیبیہ کا میں دور سے گھڑ سوار بھاگتا چلا آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کے سامنے سے قربانی کے جانور گزارو. صحابہ نے پوچھا رسول یہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ تم جاؤ جانور گزارو پھر بتاتا ہوں. انہوں نے جانور گزارے، اس کے بعد وہ وہیں سے مڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ گھڑ سوار جس قبیلے کا سردار ہے، اس قبیلے میں قربانی کے جانور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں. تو یہ واپس جائے گا اور اب یہ کفار مکہ کو یہ سکھائے گا، سمجھائے گا قریش کو یار یہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، یہ واقعی عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آبزرویشن تھی بیٹا، رائٹ. تو اسی طرح سننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ جو مرضی بولتے تھے وہ خاموشی سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، اس کا سلوشن دیتے تھے. سو یہ اللہ کی صفات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. تبھی تو وہ دیکھو حضرت عمر بن عاص گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ آپ سب سے دنیا میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے. نہیں وہ ٹھیک ہے واقعی. اس کے بعد انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے. میں کہا سمجھ گیا میں، اچھا. اور انہوں نے کہتے ہیں میں نے آگے پھر نہیں پوچھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا اگر میں آپ کی بات سنوں نا، آپ بات کر رہے ہو اور میں ہاں یہ یوں کرتا رہوں، تو کیا آپ میرے سے کلوز دوبارہ بات کرنا پسند کرو گے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ بصیر اور سمیع کی کوالٹیز ان میں تھیں تو لوگ ان سے جڑتے تھے نا، مطلب ادر کوالٹیز کے علاوہ. یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو ایزی ہیں. سو پورن ایڈکشن سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے جو میں ایزی بتا رہا ہوں وہ وضو رہو. اور یہ جو ہے کیا سے کہتے ہیں سمیع اور بصیر کا کانسیپٹ کو سمجھو. آپ نہ غلط دیکھو گے، نہ غلط سنو گے، نہ غلط بولو گے. بڑا سمپل سا رول ہے اس کا.